अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इब्लिस का पोता हामा जन्नत में क्यों जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ऐसी बात सुनकर हामा ईमान लाया? इब्लिस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने अपने साथियों और पूरे खानदान को इस काम पर लगा रखा है कि वो आदम की औलाद को यानी इंसान को कयामत के दिन नाकाम कर दे। लेकिन इब्लिस के खानदान में वो कौन है? वो कौन शैतान है जिसने इब्लिस से बगावत कर दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया? जब उसकी मुलाकात हुजूर से हुई तो उसने आपको क्या बताया और अब वो शैतान कहाँ है? अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। उन्हीं जिनों में एक जिन जिसका नाम इब्लिस था, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था, जिसकी सजा में बारगाह खुदावंदी से निकाल दिया गया था। इब्लिस ने ता कयामत बनी आदम को गुमराह करने की कसम खाई और इस तरह इंसान और इब्लिस की ये तारीखी जंग आज तक जारी है। दरअसल कोए जिन्नात की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कई साल पहले की जा चुकी थी। इब्लिस जो कि कौमे जिन्नात का एक सरदार था, उसे भी अल्लाह ने इंसान की तरह नस्ल बढ़ाने की कुव्वत बख्शी थी। कई शयातीन ऐसे थे जिनको अल्लाह ने जोड़ों में पैदा किया था और जिस तरह इंसान में मर्द औरत के मिलाप से बच्चे होते हैं, शैतान के अंदर शयातीन जिन और शयातीन जिनी के मिलाप से शयातीन बच्चों का जन्म होता है। लिहाजा इब्लिस के अकरबा साथी और उसकी औलादों में भी वक्त के साथ इजाफा होता चला गया और लश्कर इब्लिस पूरी दुनिया के इंसानों को गुमराह करने के लिए इस जमीन पर फैल गई। इब्लिस के बेटे और इब्लिस के पोते सब अलग अलग कामों में मामूल हो गए। इनमें कोई इंसान में जिनाकारी को आम करते हैं, कुछ शयातीन लोगों में फितना और फसाद फैलाते हैं, कुछ इंसानों को आपस में लड़वाते हैं। इसी तरह शैतान की औलादों और खानदान के बेइंतहा हैं जो बुराइयों आम करते हैं और इंसानों के हाथों गुनाह करवाते हैं। लेकिन इब्लिस के तमाम बेटे पोते और खानदान में एक शैतान ऐसा भी है जिसने अपने दादा इब्लिस से बगावत की थी और गुमराही के इस रास्ते को छोड़कर ईमान लाया था। ये शैतान इब्लिस का पोता था और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और आप पर ईमान लाया था। इस बारे में रिवायतों के मुताबिक और हदीस के किताबों में एक मशहूर वाक़या बयां हुआ है, जो कुछ यूँ है कि हजरत अनस बिन मालिक और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि अचानक एक बूढ़ा शख्स आया जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल ढाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। इस बूढ़े ने कहा, जी हाँ, आपका अंदाज़ा सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात करी कि तू कौन है और तेरा ताल्लुक जिनों की किस जात से है। उसने कहा कि मेरा नाम हामा है, मैं हीम का बेटा हूँ जो लकीस का बेटा है और लकीस इब्लिस का बेटा है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे और इब्लिस के दरमियान 2 पुश्तों का फासला है। उसने कहा, हाँ, आपने सही कहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फिर से पूछा कि तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूलल्लाह, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है या शायद उससे कुछ कम होगी। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं बच्चा था और मेरी उम्र बहुत छोटी सी थी, मगर मैं बात समझता था। पहाड़ों में दौड़ता फिरता था, लोगों का खाना और गल्ला चोरी कर लिया करता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लिया करता था कि वो अपने अजीजों से बदसलूकी करे। इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल है। उसने हुजूर से कहा, मुझे बुरा ना समझना, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और उनके हाथों तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनकी मदद की थी। यहाँ तक कि मैं 1 साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मस्जिद में रहा हूँ। मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था उस वक्त मैं भी उनके साथ था।
میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے عزل سکھایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا، اور اس لیے میں اس امانت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر سلام ہو، اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ الشمس، موعظتین اور سورہ اخلاص سکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حامہ جب کبھی بھی تمہیں کوئی بھی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی بھی حضور نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ ہے کہ مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اسلام قبول کر لے۔ کہاں وہ خدائی کے دعوے دار فرعون کی گھر میں رہنے والی بی بی آسیہ ہو، یا کسی گنہگار کے گھر میں پیدا ہونے والا نیک صفت انسان ہو۔ ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے تم کو اپنا نبی بنایا ہے اور تم سے اس نے باتیں کی ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں سے ہوں اور مجھ سے بھی گناہ ہو گیا۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پروردگار کے پاس میری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا، ہم تو اب مردود اور لعنتی ہو گئے، اب تو ہماری نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں کہ ہمارے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی، لیکن اس بیچ شیطان کی بات پہنچانا بھول گئے۔ جب واپس چلنے لگے، خود اللہ نے یاد دلاتے ہوئے کہا، تمہیں کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یا اللہ، میں بھول گیا۔ راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا اور بڑی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا اور یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے توبہ کرنے کا کوئی راستہ نظر آئے۔ اے اللہ، تو رحیم و کریم ہے، ہر ایک کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے کہا کہ کب توبہ کرنے کا دروازہ بند ہے، ہم تو معاف کرنے کو تیار ہے۔ اس کو کہہ دو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کر لے، اس وقت تو نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب بھی معاملہ بہت آسان ہے کہ تو اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معاملہ تو بہت آسان ہو گیا۔ پھر یہ پیغام لے کر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر شیطان سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ میری معافی کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے معاملے کا بہت آسان طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ اس وقت تم سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ جواب میں شیطان نے فوراً کہا کہ واہ بھائی، میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردے کو کیسے سجدہ کروں اور اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
یہ جواب شیطان نے اس لیے دیا تھا کہ اس کی عقل الٹی ہو گئی تھی۔ گناہوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور پھر صحیح بات بھی نظر نہیں آتی۔ پھر شیطان نے کہا کہ آپ نے اپنے پروردگار سے جو میرے لیے سفارش کی ہے، آپ کا مجھ پر ایک حق ہے۔ مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو۔ نمبر 1، غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وشواس کرو میں تمہاری آنکھوں میں ہوتا ہوں اور تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ نمبر 2، جہاد کی حالت میں مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے بال بچے بیوی یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگتا ہے۔ نمبر 3، غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں وہاں خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، میں اسے برائی میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں اللہ سے کبھی نا امیدی رکھنی نہیں چاہیے، ہمارے کتنے بھی زیادہ گناہ ہو، چاہے وہ دریا کے قطروں جتنے ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے توبہ کرتے ہی وہ سبھی گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔